أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تعالى أيضا في مقام أخرى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فقيل هديت وكفيت ووقيت فتتنخى له الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سر و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. بے شمار انگنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا. سامعین محترم، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں سورہ ہود کی سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے
تو اس کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے مگر وہی. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی تم سے لوٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نوازتا ہے، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور دوسری آیت کریمہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور تیسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کی یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 ہے، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ، کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملے کہہ لیتا ہے. فقیلا، اسے یہ کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ تجھے ہدایت دی گئی ہے، کفایت کیا گیا ہے اور بچایا گیا ہے. وَتَتَخَيَّ لَهُ الشَّيْطَانُ شیاطین، اب وہ شیطان جو ہے نا وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا شیطان کہتا ہے کیف لَكَ بِرَجُلٍ، شیطان اسے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی کیوں اس آدمی کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہو سکتا ہے، تو اس آدمی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ہدایت دیا گیا ہے، کفایت کیا گیا ہے، بچایا گیا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، توکل جو ہے نا کسی ذات پہ کسی بھی معاملے میں اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں. یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ توکل کہلاتا ہے. شرعی اصطلاح میں توکل کا کیا معنی ہے؟ کا معنی یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام قسم کے کام، تمام قسم کے معاملات میں نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کو سمجھ، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا. خالق کائنات کی ذات اقدس پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ توکل کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے مرض سے شفا کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ اسے شفا نہیں دے گا اس دوائی کے ذریعے بھی شفا نہیں مل سکتی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بندہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے، کھا کھا کے تنگ آ جاتا ہے، لیکن کسی دوائی میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. دوائی میں شفا اللہ کی طرف سے، اذا مرضت فهو یشفی، اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا بھی وہ اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے. یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھروسے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نظام ہی یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرے کام کی انجام دہی کے لیے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. اب یہ کہ توکل کرنا کس پر چاہیے؟ مسلمان کہے گا اللہ پر کرنا چاہیے، ہندو کہے گا بھگوان پر کرنا چاہیے، کوئی بھی ہر مذہب اپنے اپنے حساب سے جواب دے گا. توکل صرف اور صرف اللہ پر. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 23. اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. یعنی اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون.
मोमिन तो वो लोग हैं इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, जब वो अल्लाह को याद करते हैं, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल नरम पड़ जाते हैं, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उसकी आयतें उन पर तलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, व अलल्लाहि व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर ही वो भरोसा करते हैं। सूरतुल अनफाल तीसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ऐ मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाह, आपको अल्लाह ही काफी है, वमन इत्तबाका मिनल मुमिनीन, और जो आपके साथ मोमिन ईमान लाए उनको भी अल्लाह काफी। एक और मकाम पे मेरा रब पुकार कर ऐलान फरमा रहा है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता है अल्लाह उसे काफी हो जाता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया, उन्होंने क्या दुआ की? उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफी है और वही बेहतरीन कारसाज। भरोसा तवक्कुल तो उसी को कहते हैं ना कि आने वाले आए, इब्राहिम मैं जिब्राइल हूं, हुक्म दीजिए यही आग उठाकर इनके ऊपर पलटा दूं। दूसरा आया मैं बारिश बरसा दूं, आग को ठंडा कर दूं। फरमाया ये बताओ कि अल्लाह के हुक्म से आए हो या खुद आए? अर्ज करते हैं आए तो खुद है मगर इजाजत लेकर आए, अल्लाह से इजाजत लेकर आए। अल्लाह ने नहीं कहा जाओ, हम इजाजत लेकर आए हैं। फरमाया वो खुद मुझे देख रहा है। अर्ज करते हां देख रहा है। तो फरमाया जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आज खलील जाने या उसका रब्बे जलील जाने, तवक्कुल की इंतहा कर दी। इसीलिए तो तड़प के कहा था बेखतर आतिशे नमरूद में कूद पड़ा इश्क, और अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम। और यहीं पे बस नहीं की बल्कि हजरत इकबाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आज भी हो इब्राहिम का सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान में। तवक्कुल की इंतहा कर दी। फिर रब्बे कायनात ने भी इंतहा कर दी मोहब्बत की। अल्लाह खालिके कायनात, आग का रब खुद पुकार के कहता है कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अब एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ है? असबाब, जराए, वसाइल, इसका इस्तेमाल करना ये शरीयत के मुनाफी नहीं है बल्कि अहम शरीयत के मुताबिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाइल को इख्तियार भी किया और हुक्म भी दिया, चाहे वो जंग का मैदान है या कारोबार है, हर काम में हस्बे इस्तेताअत असबाब का इख्तियार करना जरूरी है। असबाब को इख्तियार करके फिर अल्लाह की जात पे कामिल यकीन करना ही तवक्कुल अल्लाह की असल रूप है। सैयदना अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम पिछले जुमे भी यह हदीस बयान कर चुके हैं, एक आदमी आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके पूछता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए तवक्कुल का ये माना है कि मैं अपने ऊंट को बांध दूं फिर अल्लाह पे भरोसा करूं, या ऊंट को खुला छोड़ दूं फिर अल्लाह पे भरोसा करूं? तो आपने फरमाया कि पहले उसे बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो, ये तवक्कुल है। सुनन तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, यानी पहले ऊंट का घुटना बांधो फिर बांध कर फिर अल्लाह पर भरोसा करो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप देखिए, अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह से शिफा के लिए जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? ऐ मेरे पैगंबर जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने पैर को जमीन के ऊपर मारें। अब गौर करने की बात, समझने की बात, क्या एक शख्स का जमीन पर पांव मारना उसकी इतनी तवील बीमारी की शफा याबी का इलाज है? सोचना है ना, जवाब आएगा नहीं, कोई भी कहेगा नहीं इतनी लंबी बीमारी और सिर्फ पांव मारने से ठीक हो जाएगी, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म से, ये कमजोर सबब था बजाहिर, इसको इख्तियार किया, जमीन के ऊपर पांव मारा,
جس کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین سے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا کہ جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی سالوں کی بیماری جو تھی وہ ختم ہو گئی. اسی طرح سیدہ مریم ہے، اللہ رب العالمین نے جب اللہ اکبر کبیرہ کیسے کیسے واقعات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا. جناب مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے لیے حکم الہی ہوتا ہے، اے مریم کھجور کے تنے کو ہلا دیجئے. کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی ہیں، کھجور کا تنا خشک ہو چکا ہے، کھجوریں نہیں لگی. اب اس کے باوجود حکم کیا ہوتا ہے؟ کھجور کے تنے کو ہلائیے. اب کوئی عقل مند آدمی سوال کر سکتا ہے کہ جناب کھجور خشک ہو چکی ہے، تنا مضبوط ہے، ایک طاقتور بندہ اس کو ہلا نہیں سکتا، ایک کمزور عورت کو اللہ حکم دے رہا ہے کھجور کے تنے کو ہلائیے. کس لیے؟ تاکہ حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ کہتا ہے کھجور کے تنے کو ہلائیے. ہلانا آپ کا کام ہے، ترو تازہ کھجوریں عطا کرنا میرا کام ہے. تازہ کھجوریں گریں، تازہ کھجوریں. اللہ نے دار الاسباب ہونے کی وجہ سے یہ سبب بتا دیا کہ کھجور کا تنا ہلائیے، ورنہ بغیر سبب کے بھی اللہ رب العالمین کھجوریں سیدہ مریم کو عطا کر سکتے تھے، لیکن بتا دیا کہ کھجور کا تنا بے شک طاقتور ہے، لیکن طاقت اصل میں اللہ کی طاقت ہے. یہ ظاہراً اسباب ہیں. اللہ نے سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں سیدہ مریم کو کھلا دی، یعنی غذا کا انتظام کر دیا. اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو حکم دے رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پہ مومن بندوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. توکل جیسی عبادت نیک صالح بندوں سے ظہور پذیر ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کر لو. اور توکل انسانی فطرت کا تقاضا، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. توکل کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں. فَاعْبُدُوا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ سورہ ہود ہے. اللہ کہتا ہے فَاعْبُدْ، اس کی عبادت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اسی پر بھروسہ کر. یعنی اللہ کی عبادت، اس پر بھروسہ، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. بنیادی جز ہے ایمان کا، جس کے بغیر بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ توکل کے فائدے کیا ہیں؟ کیوں توکل کرنا چاہیے؟ بھروسہ اللہ پہ کیوں کرنا ہے؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے لیے شریعت نے ہمیں جواب دیا. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے محبت الہی کا حصول ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اگر اللہ پہ بھروسہ کریں گے اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آئے گا. اللہ کہے گا میرا بندہ میرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، میرے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. توکل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں اللہ پر بھروسہ کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اللہ فرماتا ہے اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کر. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. یہ دوسرا فائدہ توکل کا. اللہ پر توکل عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی. ابھی جو میں نے آیت کریمہ سورہ یونس کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی یہی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ اس بات کو جان لو کہ اگر سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور جب سارے اکٹھے ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچائیں تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نقصان ہے نہیں پہنچا سکتا.
یہی تقدیر ہے، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا تمہیں وہی ملے گا. یہ نفع نقصان یہ اللہ کے سپرد ہے. تو لہذا اللہ پر بھروسہ کیجیے. صحیفے خشک ہو چکے ہیں، کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، ہر بات کو لکھ دیا گیا ہے. اب اللہ رب العالمین کو پتا ہے کس کے ساتھ کیا سن. اور تیسرا توکل کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. اس سے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اس سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ پہ جب انسان بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی آیات کو سنتا ہے اور اللہ کے قرآن کو سنتا ہے، تو اس کے دل میں محبت بڑھتی ہے اللہ کی، اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اور زیادہ جڑتا ہے. اور چوتھا فائدہ اللہ کی مدد کا حصول ہوتا ہے. جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے. اللہ اسے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. آپ آزما کر دیکھ لیں، اللہ پر اگر بھروسہ کیا جائے تو اللہ کبھی اس بندے کو ذلیل نہیں کرتا، کبھی اس بندے کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر موڑ پر اس کی مدد کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 160 ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پھر تم پہ دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی. اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر سوچو اے انسانوں، اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں. پانچویں توکل کا پانچواں فائدہ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا ہمارا کام ہے. ہدایت دینا، کفایت کرنا اور وقایت بچانا یہ اللہ کا. اللہ ہمیں ہدایت بھی دے گا، اللہ ہمیں بچائے گا بھی، اللہ ہمیں کفایت بھی کرے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں سنن ترمذی کی حدیث پڑھی، کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ پڑھ کر نکلتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اب تجھے ہدایت دے دی گئی ہے، تیری طرف سے کفایت کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا. یہ سن کر شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. دوسرا شیطان جو ہے نا وہ اس کو آواز دے کے کہتا ہے تیرے ہاتھ سے یہ آدمی کیسے نکل گیا، کہ اسے ہدایت دے دی گئی، اسے اس کی جانب سے کفایت کر دی گئی اور وہ تیری گرفت سے، تیرے چنگل سے بچا لیا گیا. سورہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو جائے، صرف دو لفظ پڑھنے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ مشکل ہے. گھر سے نکلتے وقت لازمی پڑھیں. اور چھٹا فائدہ وہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے سے، توکل کرنے سے رزق کا اللہ بہترین انتظام کر دیتا ہے. انسان کو رزق وافر مقدار میں ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو نا جیسے حق ہے بھروسہ کرنے کا، پھر کیا ہوگا؟ لرزقکم اللہ، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا کما یرزق الطیر، جیسے وہ پرندے کو رزق دیتا ہے، جیسے پرندے کو رزق دیتا ہے. پرندہ کیا کرتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح نکلتا ہے خالی پیٹ نکلتا ہے اور جب شام کو واپس آتا ہے بھرے ہوئے پیٹ سے آتا ہے. اس کو کس نے سکھایا؟ اس کو کہاں، اس کی کون سی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں پرندوں کی؟ صبح اٹھتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. کہاں سے رزق دے دیا اللہ نے یہ ان کو بھی نہیں پتا. اسی طرح انسان کے ساتھ معاملہ ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین اس طرح تمہیں رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. اور توکل کے لیے یہ حدیث ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال لے، ہر ایک کام سے اس کو نجات مل جاتی، مشکلات سے اس کو راستہ مل جاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ ساتواں فائدہ کیا ہے توکل علی اللہ کا؟ کہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ شیطان سے بچائے گا۔ شیطان واحد دشمن ایسا ہے کہ جس سے بچنا انسان کے لیے ناممکن ہے جب تک اللہ کی طرف سے مدد نہیں۔ دنیا کو کوئی بھی دشمن ہے، یہ سامنے سے وار کرے گا یا پیچھے سے وار کرے گا، اس سے بچاؤ ممکن ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ شیطان ایسا دشمن ہے، یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایسا انجانا دشمن جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اب اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ پہ جب انسان بھروسہ کرتا ہے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، شیطان سے اللہ حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ شیطان ہر ایک کو داؤ لگاتا ہے، ہر ایک کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں نا ان پہ اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان پہ یہ غلبہ نہیں کر پائے گا۔ مومن اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ توکل اختیار کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں کہ بغیر حساب و عذاب کے انسان جنت میں چلا جائے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جیسا کہ ہم پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بار بار قرآن میں اسی بات کی طرف توجہ کر دلوا رہے ہیں اور بار بار یہی چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جس سے ظاہری اسباب پر لوگ تو بھروسہ کر لیتے ہیں نا، آج کل ہمارا سارا ظاہری اسباب پہ ہی بھروسہ ہے نا، آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے اکثریت الا ماشاءاللہ کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثریت ہماری ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، تعویذوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کڑوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہاتھ میں پہنے ہوئے چھلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کئی تو ایسے ہیں جو انگوٹھیوں کے نگینوں پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، یہ فلاں پتھر پہنے تو یہ نفع نقصان کا مالک ہے، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے نقصان۔ دھاگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، پاؤں میں پڑے ہوئے کڑوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ سے دور لے جا رہی ہیں۔ ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا، کیا جی یہ ہمیں مصیبت سے بچائے گا۔ انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس میں نگینہ خاص قسم کا، ایک ہے سنت پہن کے، میرے بھی پہنے ہوئی کہیں فتوا نہ لگا دیجیے، ایک ہے سنت سمجھ کر پہننا، کوئی سا بھی اس میں آپ کوئی سی بھی جو ہے نا وہ چیز لگا سکتے ہیں، کوئی سا بھی ہیرا لگا سکتے ہیں، کوئی سا بھی پتھر لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کا مطمع نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے نفع دے گا یا نقصان دے گا، یا یہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے، یا مجھے نفع سے بچائے گا، نقصان سے بچائے گا۔ سنت سمجھ کے انگوٹھی پہننا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک انسان یہ سمجھ کر انگوٹھی پہنتا اور اس میں نگینہ لگاتا ہے، یہ یاقوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ زمرد ہے، یہ فلاں، یہ مجھے نقصان سے بچائے گا، یہ مجھے نفع پہنچائے گا، یہ فلاں میرے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے، یہ فلاں جو ہے یہ مجھے اس طریقے سے بچاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب کچھ یہ شرک ہے، یہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے منافی ہے، یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی دھاگا، کسی قسم کی کوئی چیز کسی بھی قسم کے نقصان سے نہیں بچا سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔
اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے. اللہ کی قدرت کاملہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا جب ایسی چیزوں پہ انسان بھروسہ کرتا. تعویذ پہنا ہوا ہم نے گلے میں، اور دلیلیں بھی بڑی عجیب عجیب دیتے ہیں. پوچھ لیا جائے اللہ کے بندو تعویذ کیوں پہنا ہوا ہے؟ جی قرآن ہی لکھا ہے نا، قرآن لکھا ہے اس کے اوپر، گلے میں پہن لیا تو کیا حرج ہے؟ قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے، لہذا ہم نے گلے میں پہن لیا، شفا ملے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے پھر تو اللہ نے شہد کو بھی شفا کا ایک بوتل ہی کم از کم گلے میں لٹکا دو. شفا کو تو بھی اللہ نے شہد کو شفا قرآن میں ہی کہا ہے نا اللہ نے کہ شہد میں شفا ہے. اب ایک آدمی پوری بوتل اٹھا کے وہ گلے میں لٹکا لیتا ہے، جی اس کو اللہ نے کہا ہے اس میں شفا ہے، اس کو شفا مل جائے گی. ہر کوئی انسان تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا وہ کہے گا نہیں جی جب تک پیے گا نہیں اس وقت سے شفا نہیں مل سکے گی. اسی طرح قرآن شفا ہے، لیکن جب تک میرے بھائیوں میری بہنوں اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، شفا نہیں ملے گی. چاہے پورا قرآن جو ہے وہ اپنے گلے میں لٹکا لے. افسوس کی بات ہے اس کی قدرت کاملہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی قدرت پہ کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. اس لیے اللہ شکوہ کرتا ہے او ظالم تجھے میں نے سب کچھ دیا. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. خود پڑھ لیجئے سورہ زمر، سورہ زمر کو اٹھائیے 67 آیت نمبر. اللہ کہتا ہے ان ظالموں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. حالانکہ اللہ تو وہ ذات ہے والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن زمین پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ. اللہ کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرک، وہ اللہ پاک بھی ہے، وہ بلند بھی ہے جو یہ شرک کر رہی ہے. میرے بھائیوں کہ ہم سے تو وہ عورتیں ہی قرون اولا کی بہتر تھی کہ جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. اما ہاجرہ کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. چھوٹا سا شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے، جنگل ہے، کوئی درخت نہیں ہے، چھاؤں نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. اما جی پوچھتی ہیں ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے کہنے پر اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑ. توکل کی انتہا دیکھیے. خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں سیدہ ہاجرہ کے واقعات کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے. ابراہیم نے جیسے ہی اشارہ کیا آسمان کی طرف تو اس بندی نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، دامن ابراہیم کو چھوڑ دیا اور اللہ کے دامن کو پکڑا. اور اس وقت تاریخی الفاظ سیدہ کے منہ سے نکلے جو سنہری الفاظ سے، وہ سنہری الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. وہ کہنے لگی یہ آج ہماری عورتوں کے لیے بھی اور ہمارے مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے. سیدہ کیا فرماتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ. اے ابراہیم اگر تم اس کے اشارے پہ اس کے کہنے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. ہے ہمارے اندر یہ توکل؟ اس بندے کے توکل، اس بندی کی توکل کی پرواز کو دیکھیے. اللہ رب العالمین نے پھر سارے ظاہری اسباب کو ختم کر دیا اور اس کی اداؤں کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا. آج جب تک حاجی سیدہ ہاجرہ کی ان سنتوں کو زندہ نہیں کرتے جو انہوں نے بھاگتے ہوئے کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف چکر لگائے، اس وقت تک ان کا حج مکمل نہیں ہوتا. اور دنیا میں یہ واحد پانی ہے
याद रखिए, पानी की तासीर ये ज्यादा देर पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, बू आने लगेगी, रंग बदल जाएगा। लेकिन दुनिया में ये वाहिद पानी है आब जमजम कि जिसको आप जितनी देर तक मर्जी रखें ना रंग बदलेगा ना ही इससे बो आएगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, मेरी बहनों अल्लाह पे भरोसा कीजिए। छोटी छोटी सी बातों पे जजा फजा करने की बजाय, अल्लाह के शिकवे करने की बजाय अल्लाह की तरफ लौट आइए। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी। कुछ दोस्त बीमार हैं जिन्होंने खास तौर पे दुआ के लिए कहा है। हमारे दोस्त हैं, खालिद साहब टीचर हैं, वो बीमार हैं, उनके लिए भी खास तौर पे दुआ कीजिए। इसी तरह हमारे दोस्त मौलाना उमर फारूक भट्टी साहब हैं, उनका बेटा हॉस्पिटल में दाखिल है, उनके लिए दुआ कीजिए। मौलाना कफैतुल्लाह साहब बीमार हैं, हमारे उस्ताद हैं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल्ला असगर साहब वो बीमार हैं। इसी तरह और दोस्त हैं जो बीमार हैं और उन्होंने दुआ के लिए कहा है, जिनके नाम अब मुझे नहीं याद रहे। उनके लिए, सबके लिए, और जो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं उनके लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और जो जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।